جب یہاں اوپر نہری نظام بننا شروع ہوا تو دریائے سندھ کے اندر پانی کا فلو کم ہو گیا. تو سندھ والوں نے اس پہ شکایت کی. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس وقت نہ وہاں کوئی سندھی بیٹھا تھا نہ یہاں کوئی پنجابی بیٹھا تھا. وہ انگریز افسر بیٹھے تھے جو کہ اپنے اپنے علاقے اور اپنے خطے کی ویل بینگ کو دیکھ رہے ہوتے تھے. ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا تھا کہ جو میرے ذمہ داری والا علاقہ ہے اس کے لیے کیا پانی کی سپلائی ہو رہی ہے, اور اگر وہ کم ہو رہی ہے تو وہ اس کو اس اپنے علاقے کے لیے. پھر میں وہی کہوں, آج کل تو ہم پنجابی اور سندھی اس وقت نہ پنجابی تھا نہ سندھی تھا. تو انہوں نے اس بات کو اٹھایا, اور پھر اسی کے نتیجے میں ستلج ویلی پروجیکٹ بنانے سے پہلے سندھ کو لوئڈز بیراج, جس کو کہ آج ہم سکھر بیراج کہتے ہیں, وہ بنا کے دیا گیا. اور اگر مجھے نمبر میں بھول نہیں رہا تو میں ہمیشہ 1932 میں شاید وہ کمپلیٹ ہوا تھا. اور آج تقریباً 100 سال بعد بھی وہ دنیا کا سب سے بڑا ایگریکلچر کے لیے واٹر ڈائیورژن انفراسٹرکچر ہے. اور اس میں جو نہریں نکلتی ہیں ان میں سے 2 نہریں تو سویز کنال سے بھی بڑی ہیں. سویز کنال کا تو ہم سب نے سنا ہے, سویز کنال سے بھی بڑی ہیں. تو ان کو وہ بنا کے دیا گیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے پھر ریاست بہاولپور رہے اور بیکانیر اور پنجاب میں دریائے ستلج کے اوپر یہ فیروز پور بیراج ہے, اور اس کے بعد کیا نام ہے ہمارے یہاں دیکھیں سلیمان کی بیراج ہے, اسلام ہے, پنجنت ہے. یہاں سے نہریں نکالیں اور پھر ریاست بہاولپور بھی امیر ہوئی, اور اکاڑا بھی امیر ہوا, اور پاک پتن بھی امیر ہوا. تو یہ نہریں وہاں جہاں جہاں پانی جاتا تھا وہاں کے علاقے بھی امیر ہوتے تھے, لوگ بھی خوشحال. بالکل. اور خوراک ہوتی تھی ہمارے یہاں, یہ تو ننگ ہوا کرتی تھی. ہم ایک ماضی میں بات کر رہے ہیں جہاں پر ایک آپ نے قحط سالی کی بات کی, اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ آیا کہ لوگوں نے چیزیں ڈیولپ کی, مطلب کہ کینالز کی صورت میں پانی لوگوں تک پہنچا, چیزیں بڑھیں, کاشتکاری بڑھی. اب میں ریسنٹلی عالمی بینک کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس کے مطابق 2050 تک دنیا کے 5 ارب لوگ پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس وقت بین الاقوامی سطح پر جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پھر پانی کی جو سچویشن ہے رائٹ نو پر یہ کس طریقے سے جا رہی ہے؟ اگر پھر میں تھوڑا سا عمر بڑی ہو گئی تو بھول جاتی ہیں. ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے جو ایک سیکریٹری جنرل تھے, ان کا کچھ عرصہ پہلے کہنے کی بات تھی کہ اگلی جنگیں جو ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی. پچھلی جنگیں تو تیل کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہی تھی, آئل کو کنٹرول کرنے کے, تو پانی. اچھا, پانی کی بیٹا سب سے جو ایک اہم چیز ہے جس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے. بالکل. پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں زیادہ پینے کے لیے بھی زیادہ پانی چاہیے, زراعت کے لیے بھی زیادہ پانی چاہیے, انڈسٹری کے لیے بھی زیادہ پانی چاہیے. اور پانی وہی ہے جو قدرت نے دیا ہے. نہ پانی آپ کی فیکٹری لگا سکتے ہیں, نہ پانی آپ کہیں سے امپورٹ کر سکتے ہیں. مطلب ہمیں کسی بھی چیز کی کمی ہوتی ہے, مثال دوں میں, ہمیں بجلی کی کمی تھی تو ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے. ہمیں گیس کی کمی ہو جاتی ہے, تیل کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ امپورٹ کر لیتے ہیں. تو پانی تو بیٹا نہ امپورٹ ہونا ہے نہ ہم نے اس کو مینوفیکچر کرنا ہے. پانی تو وہی ہے جو قدرت نے ہمیں دیا ہے, اور اس قدرت کے دیے ہوئے پانی کو ہم نے بہتر استعمال کرنا ہے. 1950s میں ہمارا فی کس پانی کی اویلیبلٹی جو تھی تقریباً 5,500 کیوبک میٹرز پر پرسن تھی, اور آج جو ہے وہ 1,000 سے بھی کم ہے. پھر میں وہی فی کس تو ہمارے کس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس پہ اگر ہم پاکستان پہ تو بعد میں آتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اندر صوبوں کے اندر ایک ڈپرسمنٹ اگر تقسیم کیا جاتا ہے, جس طریقے سے پانی کینالز کے تھرو یا ریورز کے تھرو, جس طریقے سے یہ فنومنا ہے, یہ بین الاقوامی سطح پر بھی کوئی فنومنا ہے؟ اس فنومنے کے بارے میں تھوڑا بتائیں, کیونکہ اقوام متحدہ کے مطابق افریقہ کے کچھ حصوں میں لوگ ایک دن میں صرف 5 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں, اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو یورپ میں 150 لیٹر فی فرد استعمال ہوتا ہے. پھر یہ کیا فنومنا ہے؟ قدرت نے کہاں پانی دیا ہے. جی, اگر افریقہ کو اگر آپ مہربانی کر کے اس کا جغرافیہ اٹھا کے میپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کتنا گرین کور ہے, کتنا پانی کا ڈسٹریبیوٹڈ نیٹ ورک ہے. اور آپ یورپ کا اٹھا کے دیکھیں, وہاں کتنی بارشیں ہوتی ہیں, کتنے پہاڑوں میں سے پانی میلٹ ہو کے آتا ہے. وہاں کا جو ریور سسٹم ہے, جہاں پانی اویلیبل ہوگا وہاں پانی استعمال ہوگا. افریقہ میں تو ایرڈ زون ہے, وہاں پہ تو بارشیں بہت کم ہوتی ہیں, وہاں پہ تو بڑے بڑے دریا ہیں, دریائے نیل کے, لیکن وہ تو ایک محدود اس میں سے خطے میں سے گزرتا ہے نا.